جی السلام علیکم، مائی نیم از عبدالغفار اور میں ایم سی ایس سی ٹریننگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا ڈی این ایس کا پہلا لیکچر ہے جس کے اندر ہم ڈی این ایس کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو واٹ از ڈی این ایس؟ ڈی این ایس بیسیکلی کیا ہے، اس کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اپنے الفاظ میں یوں دوں گا کہ کمپیوٹر کے نیٹ ورک کے اندر تمام مشین جو ہوتی ہیں ان کا ایک نام ہوتا ہے، اور ایک این آئی سی کارڈ یا کیبل کے تھرو ڈفرینٹ ڈیوائسز یا مشینز آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ ایک مشین دوسری مشین کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے دوسری مشین کا آئی پی ایڈریس یا کوئی ایڈریس ریکوائرڈ ہوتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے اور وہاں تک ڈیٹا فارورڈ کرنے کے لیے۔ تو ہیومن بینگز بینگ اے ہیومن بینگز ہم جو ہے وہ کسی بھی چیز کا نام تو یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا نومیریکل ویلیوز گنتی کے ہند سے یاد کرنا مشکل ہے۔ تو ڈی این ایس ایک ایسا ہی میتھڈ ہے جو آپ کی میپنگ کرواتا ہے نیم ٹو ایڈریس، نومیریکل ایڈریس اور نومیریکل ایڈریس ٹو نیم۔ تو ڈی این ایس کے بارے میں یہ کنسیپٹ ہے، آگے پڑھیں گے تو آپ کو سارا سمجھ آئے گا۔ دا ڈومین نیم سسٹم، ڈی این ایس ایبریویشن ہے ڈومین نیم سسٹم is a supporting program that is used by other programs such as email۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی این ایس آپ کا اپلیکیشن لیئر پہ کام کرتا ہے۔ ٹو آئیڈینٹیفائی آئیڈینٹی ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول یوز آئی پی ایڈریس، کہ کسی بھی آئیڈینٹی کو یا کسی بھی مشین کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تو ٹی سی پی پروٹوکول جو ہے وہ اس کا آئی پی ایڈریس یوز کرتا ہے، which uniquely identify the connection of a host to the internet، جو انٹرنیٹ پر اس ہوسٹ کے کنیکشن کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، صرف ایک، کسی اور کا وہ آئی پی ایڈریس نہیں ہوگا۔ پیپل پریفر ٹو یوز نیمز انسٹیڈ آف نومیریک ایڈریس، لوگ جو ہیں ہم لوگ ہیومن جو ہے وہ نام یوز کرنا چاہتا ہے انسٹیڈ کہ وہ نومیریکل ایڈریس کو یوز کرے۔ Therefore, we need a system that can map a name to an address and address to name۔ ہمیں ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو ہماری اس پرابلم کو ریزالو کرے کہ جب ہم اسے نیم دیں تو وہ اسے آئی پی ایڈریس ہمیں دے دے، اور جب ہم آئی پی ایڈریس دیں تو اس کا وہ نیم دے دیں۔ تو اسی کنسیپٹ کو ڈی این ایس کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر ایک ایگزامپل دی گئی ہے، یہاں سے دیکھیں کہ ایک یوزر ہے، وہ SMTP جو ہماری میلنگ ایڈریس کا پروٹوکول ہے، جب ہم ای میل کرتے ہیں تو اس کے بیہائنڈ جو پروٹوکول کام کرتا ہے وہ SMTP ہوتا ہے۔ تو وہاں سے وہ ایک wonderful.com کو ای میل کرنا چاہتا ہے تو اس کا آئی پی ایڈریس نہیں ہے، اس کے پاس مشین کا ایڈریس ہے، ای میل ایڈریس ہے، تو وہ ڈی این ایس کلائنٹ کو دے گا۔ ڈی این ایس کلائنٹ اپر جو روٹ ہوگی اس کو ڈی این ایس کلائنٹ کو اس کا آئی پی ایڈریس پرووائڈ کرے گا، اور آئی پی ایڈریس پرووائڈ ہونے کے بعد وہ اس کو ایڈریس دے گا، ای میل ایڈریس دے گا، ای میل ایڈریس اس کا میپنگ کروائے گا، میپنگ کروانے کے بعد آئی پی ایڈریس دے گا، آئی پی ایڈریس ڈی این ایس کلائنٹ کو ملے گا، ڈی این ایس کلائنٹ واپس وہ SMTP یوزر کا جو انٹرفیس ہے، یہ یوزر جہاں سے بیٹھ کر ای میل ٹائپ کر رہا ہے وہاں پر پرووائڈ کرے گا، اور اس کو آئی پی ایڈریس ملنے کے بعد ان کی کمیونیکیشن بحال ہو سکے گی اور وہ کمیونیکیشن کر سکیں گے۔ تو ڈی این ایس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ڈی این ایس سے پہلے ہوسٹ فائل یوز ہوتی تھی۔ تمام مشینز جو نیٹ ورک کے اوپر سرور کے ساتھ یوز ہوتی ہیں یا آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں وہ ہوسٹ کہلاتی ہیں۔ تو ہر مشین اپنے سسٹم کے اوپر، اپنے لوکل ڈسک کے اوپر ایک فائل سٹور کرتی تھی جس کے اندر وہ دو چیزیں، نیم اور ایڈریس، ہر کنیکٹڈ ڈیوائس کی نیم اور ایڈریس کو اپنے اس فائل کے اندر سٹور کرتی تھی، اور وقتاً فوقتاً ماسٹر فائل کی مدد سے اسے اپڈیٹ کرتی رہتی تھی۔ کہتا ہے when the internet was small, mapping was done by the using host file۔ The host file had only two columns, name and address، جس کے اندر ایک میں اس مشین کا نام اور دوسرا اس کا ایڈریس کیا وہ یہاں پر سٹور ہو جاتا تھا۔ Every host could store the host file on its disk and update it periodically from a master file host file۔ ماسٹر ہوسٹ فائل کی مدد سے وہ اپنے اس ڈیٹا کو اپڈیٹ کرتی رہتی تھی۔ When the program or user wanted to map a name to an address، جب کسی پروگرام کو یا کسی یوزر کو کوئی میپنگ کروانا ہوتی تھی ایڈریسز کے درمیان، نیم ٹو ایڈریس یا ایڈریس ٹو نیم، تو وہ ہوسٹ فائل کا ساتھ کنسلٹ کرتا تھا اور اپنی وہ میپنگ کو فاؤنڈ کرتا تھا۔ اس کی لمیٹیشن یہ تھی
کہ جیسے جیسے آپ کا انٹرنیٹ بڑھتا گیا, آپ کے یوزرز بڑھتے گئے تو مشینیں بھی بڑھتی گئیں, تو آپ کی ہوسٹ فائل بہت بڑی ہو گئی. It is impossible to have one single host file to relate every address with the name and vice versa. یہ بہت مشکل ہو گیا کہ ایک ہی مشین کے اندر آپ, ایک ہی ہوسٹ فائل کے اندر آپ ایڈریس ٹو نیم, نیم کو IP مکمل انفارمیشن لیں. دا ہوسٹ فائل وڈ بی ٹو لارج. اس کی وجہ سے مشینیں بڑھیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا ڈیٹا بھی اندر سے بڑھتا گیا, تو جس کی وجہ سے آپ کی ہوسٹ فائل بہت بڑی ہوگی, اور اس ہوسٹ فائل کو ماسٹر فائل کے ساتھ اپڈیٹ کرنا ایک ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی تھی, اور آپ کا نیٹ ورک ٹریفک بھی بڑھ گئی تھی. تو سولوشن اس کا یہ تھا, اس کے دو سولوشن آئے. پہلا سولوشن جو انہوں نے دیا وہ یہ تھا کہ آپ ایک ایسا کمپیوٹر لیں جس کے اوپر آپ انٹائر ہوسٹ فائل جو ہے نا, پوری کی پوری ہوسٹ فائل اس کو ایک ہی سسٹم پہ سیو کرا دیں, اور اس سسٹم کی ایکسیس تمام ہوسٹ کو دے دیں. تو تمام ہوسٹ اپنی ریکوائرڈ میپنگ اس ایک کمپیوٹر سے کر سکتے تھے. لیکن اس کی لمیٹیشن یہ تھی, نقصان اس کا یہ تھا کہ جب ایک کمپیوٹر کے ساتھ 100 کمپیوٹر کنیکٹڈ ہوں گے تو اس کی ٹریفک بڑھ جائے گی, جس کی وجہ سے نیٹ ورک جام ہو جائے گا. تو جو دوسرا انہوں نے سولوشن دیا, جو ڈی این ایس کنسپٹ کے بیہائنڈ یا ڈی این ایس کی وجہ بنا, وہ یہ تھا کہ آپ اپنی ہوسٹ فائل کو ڈیوائڈ کر دیں ڈفرینٹ پارٹس کے اندر. تو ڈفرینٹ پارٹس کو ڈفرینٹ کمپیوٹرز کے اوپر سیو کر دیں, اور ایک کمپیوٹر کو یا ایک ہوسٹ کو اپنی اگر میپنگ اس نے کروانی ہے تو جو نیئرسٹ ہوگا اس کے ساتھ وہ اپنی میپنگ کروا لے گا. دوسرے والا میں پڑھتا ہوں. Another solution, the one used today, is to divide this huge amount of information into smaller parts and store each part on different computer. In this method, the host that need mapping onto contact can contact the closest computer holding the needed information. جو اس کے نزدیک کمپیوٹر ہوگا اور جو اس کی ریکوائرڈ انفارمیشن کو اسٹور کرتا ہوگا اس کے ساتھ کنسلٹ کر لے گی اور میپنگ کروا لے گی. دس میتھڈ از یوز بائی دا ڈی این ایس. اسی کو ڈومین نیم سسٹم یا ڈی این ایس کی وجہ بنا. اب جب ڈی این ایس آیا اور نیم اسپیس ہوسٹ فائل کو ڈفرینٹ کمپیوٹرز کے اوپر سیو کیا گیا, تو ایک کنسپٹ ہے ہوسٹ نیم اسپیس کا. نیم اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشین کو آپ نے ایک نیم دینا ہے. تو اس جو نیم دینا ہے آپ نے وہ کس طرح سے دینا ہے, اس کنسپٹ کے بیہائنڈ نیم اسپیس آیا. ٹو این unambiguous, the name assigned to machine must be carefully selected from the namespace with a complete control over the binding between the names and IP addresses. مطلب یہ ہے اس کا کہ جب آپ نے کسی مشین کو کوئی نام دینا ہے تو وہ ایسا یونیک نیم دینا ہے کہ وہ ایک تو کسی دوسری مشین کا نہ ہو, اور دو وہ دوسرا اپنے IP ایڈریس کے ساتھ بائنڈ ہو سکے. ان ادر ورڈ دا نیم مسٹ بی یونیک, اور وہ جیسے پہلے بتایا کہ وہ یونیک ہونا چاہیے, کسی دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر, تاکہ وہ کیونکہ اس کا ایڈریس بھی یونیک ہوگا تو نیم بھی یونیک ہی ہونا چاہیے. تو نیم دینے کے دو طریقہ کار انہوں نے واضح کی, ایک تھا فلیٹ نیم اسپیس اور دوسرا تھا ہیرارکل نیم اسپیس. اب فلیٹ نیم اسپیس کیا ہے؟ ان اے فلیٹ نیم اسپیس اے نیم از اسائنڈ ٹو این ایڈریس. ایک ایڈریس کو, ایک نومیریکل ویلیو کو ایک نیم اسائن کر دیا گیا. اے نیم از ان دس اسپیس از اے سیکوینس آف کریکٹر وداؤٹ اسٹرکچر. اسٹرکچر کہتے ہیں ڈاٹ کو, کہ ایک آپ کو سیکوینس آف کریکٹر دے دیتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر کوئی ڈاٹ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, جیسے میں کہتا ہوں www.vu.edu.pk. اب میں ڈاٹ ہٹاتا ہوں, www.vu.edu.pk. یہ آیا آپ کا فلیٹ نیم اسپیس. دا نیم میں اور may not have a common section, اور ایک نام کی کامن سیکشن ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. اگر ہوگی تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا, مطلب اس نیم اسپیس کو آپ یوز نہیں کر سکتے. اس کا ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے جی؟ the main disadvantage of flat namespace is that it can't be used in a large system. اس کو بڑے سسٹم میں آپ یوز نہیں کر سکتے. کیوں کہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس میں ایمبیگوٹی کریٹ ہو سکتی ہے اور آپ کے نیم کی ڈپلیکیشن کریٹ ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو ہم یوز نہیں کرتے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہیرارکل نیم اسپیس, جو ڈی این ایس کے اندر یوز ہوتا ہے. ان ہیرارکل نیم اسپیس کے اندر پہلی بات, فلیٹ اور ہیرارکل میں فرق یہ ہے کہ سیکوینس آف دا کریکٹرز ود ڈاٹ ان ہیرارکل اور ود آؤٹ ڈاٹ ان فلیٹ, کہ اس کے اندر ہر
आपका जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वो डॉटेड के साथ सेपरेटेड होंगे. तो द फर्स्ट पार्ट कैन डिफाइन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है. सेकंड पार्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है. और द थर्ड पार्ट कैन डिफाइन डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये उस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा डिपार्टमेंट है. ये 3 डिफरेंट डॉट के साथ हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको डीएनएस के कंसेप्ट वीडियोस कर रहे हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट वीडियोस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको प्रॉपर डीएनएस पे विंडोज सर्वर 2000 R2 पे काम कराऊंगा. थैंक्स टू आर्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.